السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورہ طٰہٰ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کی پہلی 4 آیات پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ سورہ مبارکہ کے اختتام پر جو درس قرآن ہوا تھا، اس میں اللہ رب العزت کی یہ رہنمائی واضح کی گئی تھی کہ قرآن مقدس، کتاب مقدس، یہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی شک و شبہ کے نازل فرمائی ہے، آسان انداز میں نازل فرمائی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آسان انداز، واضح، صاف گوئی، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ اس کے 2 وہ دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ ہے جماعت سازی کا، تاکہ اس کتاب مقدس کی رہنمائی پر ایک سچی جماعت تشکیل پائے جو حزب اللہ کہلاتی ہے۔ دوسرا اس کا دائرہ یہ ہے کہ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ایک وہ انسانی سوسائٹی میں جماعتیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حزب الشیاطین ہیں، جو انسانی سوسائٹیوں کو یرغمال بنا کر، ان پر ظلم کر کے، ان پر اپنا تسلط قائم کر کے ان کو محکوم رکھنا چاہتے ہیں، غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا دائرہ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ آپ باز آ جاؤ، اللہ کی سچی رہنمائی کو سمجھ لو، اس پر عمل کرو، اور آپ اپنے اس مشن سے جو انسانیت پر ظلم اور غلامی والا نظریہ اور مشن ہے، سے باز آ جاؤ۔ اور اگر باز نہیں آئیں گے تو اللہ نے ان کو ڈرایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پھر آخری آیت مقدسہ میں یہ ارشاد فرما دیا، تاریخی ریفرنس دے کر، کہ اے ظالم، اے متکبر، حزب الشیاطین، تم اگر باز نہیں آؤ گے تو تاریخی طور پر دیکھو
کم اہلکنا قبلہم من قرن، اللہ رب العزت نے پہلے کئی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، ان ظالم جماعتوں کو، ظالم طاقتوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اور اس طرح ان کو نیست و نابود کر دیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو یہ آخری آیات کا جو خلاصہ تھا، اور سورہ مقدسہ کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی، وہ کتاب مقدس قرآن مجید کے جو رہنما اصول ہیں ان کو اختیار کرنے والی سچی جماعت حزب اللہ، اور ان کو انکار کرنے والے کفار، مشرکین اور منافقین حزب الشیاطین، ان کا تقابلی جائزہ پیش کیا تھا، اور کتاب مقدس قرآن مجید کی اہمیت ارشاد فرمائی۔ آج اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت اسی کتاب مقدس قرآن مجید کے حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قاف سے مراد اصل میں وہ مقام انبیاء ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام ہے، جو بڑا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، عالی شان ہے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ ہاں سے مراد اس کے اثرات و نتائج ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو جد و جہد کی، قومی انقلابات لے کے آئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قومی اور بین الاقوامی انقلاب لے کے آئے، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی لے کے آئے، وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، پوری سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت رہنمائی دیں گے۔ لیکن اصل میں طٰہٰ انبیاء کا جو مقام اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اس کے اثرات ہیں قومی اور بین الاقوامی، اللہ رب العزت اس نام سے آگے پوری تفصیلات ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورتوں کے شروع میں جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، اصل میں اس حرف مقطعات کے بعد اگلا جو پوری سورہ مبارکہ ہے، وہ اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ جو کوئی بھی حرف ہے یا حروف ہے، ان کی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہم نے نازل فرمایا آپ پر، یہ اس واسطے نازل نہیں فرمایا کہ آپ کو پریشان ہو جائیں، بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائیں۔ جب کتاب مقدس قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، نوافل میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے ایک غلط پراپاگنڈا شروع کر دیا کہ یہ اچھا ہے، اس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس سے تو یہ اس میں مشقت اور تکلیف اور مصیبت پیدا ہو گئی ہے، یہ ہر وقت پریشان ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیگر جگہوں پر جو آیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ مکہ المکرمہ کے جتنے بھی لوگ ہیں، بالخصوص آپ کے خاندان اور شہرت یافتہ لوگ تھے، یہ کسی طریقے سے اسلام قبول کر لیں، تو اپنے نفس میں، دل میں وہ پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اس سے پریشان نہ ہو۔ کتاب مقدس کے نزول کا مقصد کوئی آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، ایک پروگرام ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ لیکن پروگرام کو کون مانے گا؟ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
اس سچی رہنمائی کو وہی تسلیم کرے گا، آپ کی اس سچی جماعت کا وہ حصہ بنے گا جس میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، جو صالح فطرت رکھتا ہے، جو کچھ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی جماعت کا حصہ بن جائیں گے۔ لہذا آپ اس میں مشقت میں نہ پڑیں، اس کو رہنمائی کے طور پہ لیں، نصیحت کے طور پہ لیں، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کیجیے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ کتاب مقدس جو ہے یہ تو نازل ہوئی اس ہستی کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہ تو پیدا کرنے والا جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے وہ ہی خالق و مالک ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس ہے، اونچی شان والا ہے، عظمت والا ہے، اس نے نازل فرمایا ہے۔ اب جب کتاب مقدس کا نازل کرنے والا اونچی شان والا ہے، عظمت والا ہے، اور یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا ہے کہ آپ اس انسانیت کو راہ راست پر لے کے آئیں، ہدایت کے راستے پہ لے کے آئیں، رہنمائی ارشاد فرمائیں، تو آپ اپنا کام کیجئے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جماعت سازی کا کام ہے، وہ اللہ کی رہنمائی انسانیت تک پہنچانے کا کام ہے۔ نہ تو آپ پریشان ہوں اور نہ ہی آپ اس کو مشقت سمجھیں یا مشقت والے مراحل اختیار کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اتنی لمبی عبادت، اتنا لمبا لمبا قیام آپ فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری ساری رات قیام نہ کیجئے، عبادت نہ کیجئے، رات کا کچھ حصہ کر لیں، آپ آدھی رات کر لیں، لیکن ساری ساری رات تو نہ کیجئے۔ تو بظاہر جو مشقت والا ماحول نظر آتا ہے، اصل میں اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ مراد اس سے یہ نہیں ہے، مراد اس سے رہنمائی ہے، مراد اس سے انسانیت کو غلامی سے نکالنا ہے۔ اللہ رب العزت جس نے آسمان اور زمین اور سارا کچھ پیدا کیا ہے، اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی میں بھی نکھار پیدا ہو، عدل آئے، انصاف آئے، مساوات آئے، اخوت پیدا ہو، یہ انسانی معاشرہ جنت کا معاشرہ اور ماحول بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کریں جو اللہ رب العزت نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، اعلیٰ ترین طریقے سے کیا، اعلیٰ بنیادوں پہ کیا، سچی جماعت تیار کی جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ آپ نے 1% بھی کوئی سستی غفلت نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی پر سچی جماعت تیار کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں سچی جماعت تیار کی، آج بھی اس سچی جماعت کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم دور غلامی سے، دور ظلم سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।